اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزندان توحید میں نہ صرف بھائی چارہ قائم فرمایا بلکہ ان کو مساوات کا ایسا درس دیا کہ آقا اور خادم کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اور ایک ہی دسترخوان پر بٹھا دیا۔ مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ تمام انسان درجہ رتبہ اور مال اسباب کے اعتبار سے ہم پھلا ہو، اس کا مطلب معاشرتی طور پر انسان کی حیثیت سے بھی اور مسلمانوں کی حیثیت سے بھی اپنے سے کم درجے کے انسان کو حقیر نہ سمجھنا اور ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے۔ یہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساوات پسندی کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں سواریوں کی بہت قلت تھی۔ تین آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آتا تھا، اس پر مجاہدین باری باری چڑھتے اترتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا لشکر کی حیثیت سے الگ اونٹ پر سوار ہونا پسند نہ فرمایا، بلکہ عام مجاہدین کی طرح دو اور مجاہدوں کے ساتھ شریک ہو گئی۔ وہ دونوں اپنی باری پیش کرتے اور التماس کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ سوار رہے، ہم آپ کے بدلے میں پیادہ چلیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کر ان کی درخواست منظور نہ کرتے کہ نہ تم مجھ سے زیادہ پیدل چل سکتے ہو اور نہ میں ثواب آخرت کا تم سے کم محتاج ہو۔ ایک دفعہ اثناء سفر میں مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور آپ کی سواری کھینچ رہے تھے، یعنی اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہے تھے۔ کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری بٹھا دی اور اس سے اتر کر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عقبہ اب تم سوار ہو لو۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، میں اور آپ کی سواری پر سوار ہونے کی جسارت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان کو حکم دیا کہ میری سواری پر بیٹھ جاؤ، تم بھی انسان ہو، تک گئی ہوگی۔ انہوں نے پھر معذرت کی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصرار بٹا تو لامر فوق الادب کے خیال سے بیٹھ گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کھینچنے لگی۔ ہجرت کے بعد مسجد عقبہ اور مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر برابر کام کیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ برابر شریک رہے۔ حضرت عبداللہ ذو البہادین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی تھے اور کاشانہ نبوی کی دربانی کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئی تو حضرت عبداللہ ذو البہادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ تبوک پہنچ کر یا اثناء سفر میں اچانک بیمار ہو گئی اور اس سرائے فانی سے کوچ کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر رات کی تاریکی میں مشعل جلا کر ان کے قبر کو دی۔ پھر عبداللہ ذو البہادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت اپنے دست مبارک سے قبر میں اتاری۔ سیرت ابن ہشام۔ غزوہ بدر کے اسیروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اس وقت تک اپنا سلام ظاہر نہیں کیا تھا اور مجبوراً لشکر کفار کے ساتھ آئے تھے۔ ذی اتحاد قیدیوں کے لیے اپنی رہائی کے لیے فدیہ دینا لازم قرار دیا گیا۔ بعض انصاری صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو ہم عباس کو فدیہ لے بغیر رہا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، ایک درہم بھی معاف نہ کرو، یعنی میرے چچا ہونے کی وجہ سے ان سے امتیازی سلوک نہ کرو، جس طرح دوسرے ذی اتحاد قیدیوں سے فدیہ لے گیا ہے ان سے بھی لو،
کہ وہ بھی ذی استطاعت ہے۔ صحیح بخاری۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرزند کی وفات کی وجہ سے جو صدمہ پہنچا ہے، سورج پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ کوئی جاہ پسند شخصیت ہوتی تو وہ لوگوں پر اپنے دبدبہ اور رتبہ عالی کا سکہ بٹھانے کے لیے اس وقت کو استعمال کر سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، صلوات خسوف پڑھی اور خطبہ دیا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ